جل جلالہ وعم نوالہ وآدم شانہ وآتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ہم مسجد میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال اسی طرح بار بار مسجد کی باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا مقصد حیات۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً ایک حکایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے نکلا تو ایک باغ کے قریب سے گزرا تو بادشاہ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے کوئی پھینک رہا ہے۔ سنگریزے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کو، چھوٹے چھوٹے پتھر سنگریزے کوئی پھینک رہا ہے، اور ان سنگریزوں میں سے ایک سنگریزہ اس بادشاہ کو بھی آ کر لگا۔ جب بادشاہ نے وہ سنگریزہ دیکھا بڑا حیران ہوا، فوراً اپنے خدام، اپنے خادموں سے کہا کہ اس سنگریزے مارنے والے کو پکڑ کے لایا جائے۔ تو خدام بھاگے اور تلاش کیا، ایک گنوار شخص، دیہاتی شخص ملا، اسے بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ سنگریزے چھوٹے پتھر کہاں سے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں سفر کر رہا تھا، ایک ویرانے میں یہ میں نے خوبصورت چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھے، سنگریزے دیکھے، تو میں نے ان کو اٹھا لیا، اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر سفر کرتے کرتے اس باغ کے پاس سے گزرا تو مجھے یہاں پھل نظر آئے، تو پھل توڑنے کے لیے انہی سنگریزوں کا میں نے استعمال کیا اور چھوٹے چھوٹے پتھر پھلوں پہ مارنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شخص، کیا تو جانتا ہے کہ ان سنگریزوں کی قیمت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ میں نہیں جانتا کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ چھوٹے سنگریزے در حقیقت اصل میں انمول ہیرے ہیں، جس کو تو غفلت میں ضائع کر چکا، کہ تو نے ان ہیروں کی قدر نہیں کی۔ در حقیقت یہ انمول ہیرے تھے اور تو نے ان کو بیکار ضائع کر دیا، اور اپنے پاس سے تو نے ان کو وہ دور کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے لمحات جو ہیں یہ ہمارے لیے انمول ہیرے کی طرح ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے انمول ہیروں کی طرح ہے، کہ جس طرح وہ سنگریزے اس شخص کے پاس تھے، چھوٹے چھوٹے ہیرے تھے، لیکن اس نے غفلت میں، اس نے لا علمی میں ان کو ضائع کر دیا، ان کی قدر نہیں کی، اور وہ بالآخر اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو اسی طرح یہ زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے یہ ہمارے لیے انمول ہیرو کی طرح ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، اور اگر ہم نے اس زندگی کو غفلت میں گزار دیا تو جس طرح اس گنوار شخص نے ہیرو کی قدر نہیں کی، غفلت میں گزار دیا اور ان کو ضائع کر دیا، تو اسی طرح ہم بھی زندگی کو کہیں غفلت میں گزارنے والے نہ ہو جائیں اور بعد میں ہمیں شرمندگی، حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک مقرر وقت اللہ رب العزت نے مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا۔ کوئی 10 سال اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کو اللہ نے 20 سال دیے، 20 سال کا وقت مکمل کیا، دنیا سے چلا گیا۔ کسی کو 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 سال،
دنیا میں ملے، جیسے ہی وہ مقررہ وقت جو اللہ نے انسان کو دیا تھا اس کا مکمل ہوا تو اس کو موت آ گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک مقرر وقت دیا اور ایک خاص مقصد کے لیے دیا۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھیج دیا 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 50 سال کے لیے ایک مقرر وقت دے کے، نہیں، بلکہ اس مقرر وقت دینے کا ریزن اس کو بھی اللہ نے اپنے پاک کلام میں بیان کیا کہ کس مقصد کے لیے تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا۔ آج بندہ اپنا مقصد حیات بھول چکا ہے۔ مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا تھا، میرا مقصد حیات، میری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ سیدی و سندی و مرشدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں ذکر کیا، کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تم پر عبادت لازم کی، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ تو یہ قرآن کے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے بیان کیا، وگرنہ دیگر قرآن مجید فرقان حمید کے مقامات دیکھے جائیں تو بیسیوں مقامات پر رب کائنات نے مقصد حیات بندے کا بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 29 سورہ ملک کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے واضح طور پہ مقصد حیات بیان کر دیا، میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی کو پیدا کیا، ہم نے موت کو پیدا کیا۔ کیوں کیا؟ کہ اے بندو، اے انسانوں، تاکہ تمہاری جانچ کی جائے کہ تم میں کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں حکم ارشاد فرما دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ دنیا میں تمہارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری جانچ کی جائے گی، تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم میں کون زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرتا ہے، جو اللہ نے احکامات تم پہ نازل کیے ہیں ان کی فرما برداری کرتا ہے، جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا، جو ممنوعات الہیہ ہے کہ اللہ کی طرف سے چیزیں منع ہے، ان سے تم رکے یا نہیں رکے۔ تو یوں اللہ نے فرمایا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری جانچ کی جائے کہ تم میں کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ مجھے اللہ نے خاص وقت دنیا میں دیا، وہ وقت کیا ہے میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ کسی کو 20 سال کا وقت ملا، 30 سال کا، 50 سال کا، بالآخر دنیا سے جانا ہے، وقت اپنا مکمل کر کے جانا ہے۔ لیکن اس خاص وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو خاص مقصد بھی دیا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اعمال کی جانچ ہوگی، ہمیں دیکھا جائے گا، ہمارے کندھوں پہ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، وہ دن رات ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں کہ جو میں نے زبان سے بولا وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو میں نے ہاتھ سے حرکت کی وہ بھی لکھی جا رہی ہے، جو میں نے آنکھ سے دیکھا حلال حرام وہ بھی لکھا جا رہا ہے، جو میرے دل میں آیا اور پھر وہ میں نے عمل کر لیا وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہونے ہیں، ہماری جانچ ہو رہی ہے، ہمارا مقصد حیات اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں بیان کر دیا۔ اور مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں گزار رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، اور یقیناً ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہ آیت کریمہ واضح ہمیں بتا رہی ہے کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے، اور پھر اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب کیسے دیں گے؟ اگر زندگی کا مقصد
ہمارے پیش نظر ہوگا اور ہم نے زندگی کو اچھے انداز سے گزارا ہوگا تو پھر خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے سرخرو ملے گی، وگرنہ کہیں آزمائش کا سامنا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو وقت دیا، یاد رکھیے یہ وقت ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور انسان کو یہ بے حد قیمتی گویا کہ تحفہ دیا گیا، اور اس وقت کو ہم اگر غفلت میں گزاریں گے تو گزر جائے گا۔ کہ جس طرح یہ وقت ہے اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ جس طرح تیز رفتار گاڑی وہ گزر جاتی ہے، کسی کے رکنے سے رکتی نہیں ہے، کسی کے پکڑنے سے ہاتھ میں نہیں آتی، اسی طرح یہ وقت بھی ہے، یہ گزرتا ہی چلا جا رہا ہے، گزرتا ہی چلا جا رہا ہے، ہمارے پکڑنے سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا، ہمارے رکنے سے یہ رکتا بھی نہیں ہے، تو یہ وقت گزر جائے گا۔ اب وقت کیسے گزارا یہ میں نے اور آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا وقت دنیا میں کیسے گزارا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، اگر رک جائے تو تمہارے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ اب کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ سانسوں کی مالا ہی تو ہے، کہ سانسوں کی مالا اگر رک جائے تو کیا ہوگا؟ جو دنیا میں ہم اعمال کر رہے ہیں، جو ہم نیکی کرتے ہیں یا معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ رک جائیں گے، نہ ہم گناہ کے قابل بچے نہ نیکیوں کے قابل بچیں گے، سارے اعمال ہمارے ختم، کیونکہ ہماری سانس رک گئی، جسم سے جان نکل گئی۔ اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس اللہ رب العزت اس شخص پہ رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے، کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم تو تمہاری گنتی پوری کر رہے ہیں، کہ جو ہم نے تمہیں دنیا میں سانس دیے، جیسے ہی ان کی گنتی پوری ہوگی تو تمہارے یہ سانس روک لی جائے گی، اور سانس رک گئی تو کیا ہوگا؟ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ دن جو نکلتا ہے، ہر روز ہم نیا دن دیکھتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، جمعرات گزری آج جمعہ آ گیا، تو یہ دن جو آتا ہے یہ دن بھی ہمیں روزانہ پیغام دیتا ہے۔ جی ہاں، حدیث مبارکہ میں ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، غور کریں کہ میرے آقا فرماتے ہیں روزانہ صبح جب سورج نکلتا ہے نا تو یہ دن اعلان کرتا ہے اے حضرت انسان آج جو اچھا کام کرنا ہے نا وہ کر لے، آج کے بعد پلٹ کے میں نہیں آؤں گا قیامت تک، دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج جو سانس گزر گئے تیری زندگی کیا جو وقت اللہ نے خاص تجھے دیا تھا اس میں سے ایک دن کم ہو گیا، آج جو نیک اعمال کر سکتا تھا وہ کر لے، یہ تیرا مقصد حیات ہے، تیری جانچ کی جا رہی ہے، تجھے دیکھا جا رہا ہے کہ تو کون سے نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اس کو غنیمت جان کر اس میں ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ آج جمعے کا دن اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوا ہے تو اس میں اچھے کام کر کے اس دن کو گزارے۔ ہم نہیں جانتے کہ کل والے دن ہمیں جناب کہہ کے پکارا جائے گا یا مرحوم کہہ کے پکارا جائے گا۔ اگر یہ سانسوں کی مالا رک گئی تو آج جو ہمیں جناب حضرت صاحب کہہ کے پکار رہے ہیں کل کو یہی کہیں گے مرحوم ہے، یہ میت ہے، جلدی کرو اسے قبر میں اتار دو۔ تو یوں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کل جناب کی بجائے مرحوم کہہ کے پکار دیا جائے۔ تو ابھی وقت کی قدر کی جائے، ابھی اپنے مقصد حیات کو سمجھا جائے اور اپنے زندگی کے مقصد کو ہم پورا کرتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ یقیناً زندگی جو ہے یہ بے حد مختصر ہے، لمحہ ملمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین کی اطاعت و فرما برداری میں
اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی میں ہیں۔ یقیناً زندگی جو ہمیں ملی، جو ہمیں وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید رکھنا۔ یہ یاد رکھیے کہ ابھی جو وقت ملا، ابھی جو ہم موجود ہیں، یہ وقت ملا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید رکھنا یہ دھوکہ ہے کہ آئندہ وقت ملے گا۔ کیا معلوم کہ آئندہ وقت نہ ملے، ہمارے سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ابھی جوان ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے سے غنیمت جانو۔ کہیں یہ نہ ذہن میں ہو کہ ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپے میں جا کے عبادت کروں گا، بڑھاپے میں جا کے نیک بن جاؤں گا، بڑھاپے میں جا کے مسجد میں وہ بیٹھا رہوں گا۔ یہ دھوکہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت کی امید لگا کے بیٹھے رہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں کے لاشیں بھی ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یقیناً صحت بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ تندرست ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، سجدے میں جھک سکتا ہے، وگرنہ بیماری آ گئی تو ہم نے دیکھے ہیں ایسے افراد بھی ہیں جن کی پیشانی بھی زمین پہ لگنے کے قابل نہیں رہتی۔ جوانی میں عبادت نہیں کی، بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے میں جھکنے کی توفیق بھی ختم ہو گئی کیونکہ بیماری آئی، بیماری میں گھٹنوں میں درد ہے، جناب والا وہ بیماری فلاں ہے، جھکنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، جھکا تو آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جوانی سے میں قدر کرنی ہے، صحت میں قدر کرنی ہے۔ اگر صحت میں قدر کر لیں گے، جوانی میں قدر کریں گے، بیماری سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے، تو انشاءاللہ اپنے مقصد حیات کو ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ کہ اللہ نے ابھی مال دیا ہے، ابھی غربت نہیں ہے، ابھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، تو اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرو، اس مال کو اللہ کی راہ میں دے کر اپنے لیے قیامت تک ذخیرہ کر لو، آخرت کے لیے ثواب جمع کر لو۔ کہیں مال دنیا میں رہ نہ جائے اور ہم دنیا سے چلے گئے تو مال بعد میں تو ورثاء کے حصے میں آئے گا، نہ جانے وہ نیکی والے کام میں خرچ کرے یا نہ کرے۔ تو ابھی اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نیکی والے کام میں خرچ کر کے دنیا سے جاؤ۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی وقت ہے، ابھی کوئی خاص کام نہیں ہے، سارا دن فارغ رہتا ہوں، ابھی مصروف نہیں ہوا، تو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان کر اللہ کا ذکر کرو، اپنے آقا کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھو، اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر کرو، قرآن کی کچھ آیات کریمہ زبانی یاد کرو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر فارغ ہو، مشغول نہیں ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں مشغولیت سے پہلے فراغت کو، وہ مشغولیت سے پہلے فرصت کو، فراغت کو غنیمت جان لو اور کچھ نیک اعمال کر لو۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ ابھی ہم سب کے پاس زندگی ہے، ابھی ہماری سانسیں جاری ہیں، تو ابھی موت نہیں آئی، تو ابھی غنیمت جان کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کر لیں، اپنے مقصد حیات کو سمجھیں اور مقصد حیات کو سمجھ کے خالق کائنات جل وعلا کی عبادت میں لگ جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہے؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ نے صحت دی ہے، وقت بھی ہے، فارغ ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے۔ واقعی صحت کی قدر بیمار ہی کر سکتا ہے، اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت